دو جملوں پر ہو رہا ایک عظیم دعا کے تحت۔ اس سورے کے یہ کلمات ہیں جس کی پڑھنے کی تاکید، بغیر اس سورے کے نماز مکمل نہیں ہوتی۔ نماز کے لیے سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ آپ دوسرے کوئی سورے پڑھیں دوسری سوروں میں، لیکن الحم کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ اس کی اتنی برکتیں بتائی گئیں، اتنے فائدے بتائے گئے، یہاں تک کہا کہ کسی بیمار کے اوپر 11 مرتبہ سورہ الحم کی تلاوت کر کے ورد کرو، پھونکو، تو اللہ اس کو مکمل صحت دے دیتا۔ الحم کا سورہ ایک برکتوں والا سورہ ہے، رحمتوں والا سورہ، اور یہ سورہ ولایت امیر المومنین کا بھی اعلان کرتا ہے۔ اس میں جب آپ کہتے ہیں صراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، پھر صراط الذین انعمت جو ہے یہ وہ واقع غدیر کی طرف اشارہ ہے۔ آپ سمجھے میں کیا بولا؟ واقع غدیر کی طرف اشارہ ہے کہ جہاں پہ جا کر ولایت امیر المومنین کا اعلان ہوا، اس کی طرف کہ پروردگار ہم کو ان کے راستے پہ قائم رکھنا جس پر تو نے اپنی نعمتوں کو تمام کیا، اور نعمتیں تمام امیر المومنین کی ولایت کے اوپر ہی ہوئی تھی۔ ساری نعمتیں، یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ اللہ کہہ رہا سورہ الحم میں کہ تم اس طرح دعا مانگو کہ اللہ تو ہم کو ان کے راستے پہ رکھنا جن پر تو نے نعمتیں عطا کی۔ اور ادھر غدیر میں اللہ کہتا ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، آج ہم نے نعمتوں کو تمام کر دیا۔ تو الحم کا سورہ سے موسٹ ریکمینڈڈ سورہ، کثرت سے تلاوت کرو، رزق کے لیے، بیماری کے لیے، پریشانی کے لیے، کچھ نہیں تو کم از کم تمہارا دل سے جو سٹرس ہے وہ ختم ہو جاتا۔ الحم کا سورہ اتنا بڑا، اس میں یہ آیت ہے، اس میں یہ ہم کہہ رہے ہیں کہ اللہ میں تیری عبادت کرتا ہوں اور تجھ سے ہی دعا مانگتا ہوں۔ کل بھی میں نے کہا تھا کہ دعا کبھی ڈائریکٹ نہیں مانگنا، اہل بیت کے وسیلے سے مانگنا، ڈائریکٹ مانگنے کی کوشش بھی نہیں کرنا، ہمیشہ معصومین کا واسطہ دے کر دعا مانگنا۔ جب تک تم معصومین کا واسطہ نہیں دو گے تمہاری دعاؤں میں اثر نہیں ہوگا۔ اثر چاہتے ہو، پاور چاہتے ہو، کہ تم یہ چاہتے ہو کہ تمہاری زبان سے جملے نکلیں اور عرش الہی پہ جائے، تو بحق محمد و آل محمد بولو، اس کے بعد دعا مانگو، پھر دیکھو دعا میں اثر کیا دو۔ بہرحال میں بتاؤں گا کہ دعا ہماری رک رہی کیوں۔ پہلی چیز عبادت، کل میں نے کہا تھا کہ عبادت اللہ چاہتا ہے کہ اس کا بندہ ہر وقت عبادت میں رہے۔ کیوں رہے عبادت میں ہر وقت؟ گناہ سے بچے گا۔ سب سے بڑا جو پرابلم ہے وہ گناہ کا ہے نا، گناہوں سے بچنا ہے تو اللہ کی عبادت میں رہو۔ کچھ نہیں کر سکتے، وضو سے رہو، تمہارا جتنے لمحے تم وضو سے رہو گے اتنا عبادتوں میں جائے گا۔ تو عبادت اتنی ضروری ہے کہ ہر نبی نے عبادت کی دعا مانگو۔ آپ چھوٹی چیز مت سمجھو اس کو، کثرت سے دعا مانگنا کہ اللہ تو مجھے تیری عبادت کی توفیق عطا فرما۔ ایک بات بولو، اگر اللہ کبھی کسی بندے سے ناراض ہوتا تو اس سے سجدے کرنے کی توفیق کو سلب کر لیتا۔ آپ نے سن لیا، جو سب سے بڑی نعمت ہے، سب سے بڑی عبادت ہے، خدا نہ خواستہ اگر سجدے ہم نہیں کریں تو پھر ہمارا حشر کیا ہوگا؟ اب اللہ کی نگاہ میں سب سے بڑی عبادت سجدہ ہے، یاد رکھو۔ اس کی بارگاہ میں جا کے سر جھکاؤ، اور یہ ضروری نہیں ہے آپ کو کہ آپ وضو سے رہو، وضو سے رہنا تو بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر وضو سے نہیں بھی اور آپ کا دل یہ بول رہا کہ میں اللہ کا تھینکفل رہوں، اللہ کا شکریہ ادا کروں، تھینک یو بولوں، اپنا سر کو جھکا دو۔ جب تک تم سر کو جھکاتے رہو گے نا، اللہ تمہاری عزتوں کو بڑھاتا رہے گا۔ دعا کرو کہ سر میں جھکاؤں اس کے سامنے اور وہ ہمارے سر کو اٹھائے۔ لوگوں کے سامنے سر مت اٹھاؤ، سر کا اٹھانا غرور اور تکبر کی نشانی ہے کہ میں سر اٹھا کے چل رہا ہوں۔ مومن کی پہچان بتائی گئی کہ نگاہوں کو نیچے کر کے چلو، سر کو جھکا کے چلو۔ تو سجدے کے لیے کہا گیا خدا نہ خواستہ اگر اللہ ناراض ہو جائے، آپ یہ ذہن میں مت رکھو کہ مجھ سے نہیں ہوتا ناراض، میں بڑا نیک ہوں، یہ نکالو ذہنوں سے۔ سجدہ کی دعا ہر وقت کرتے رہنا، یہ عبادتوں کی معراج بتائی گئی۔ سجدہ، نماز کی معراج سجدہ ہے کہ جب تم جا کے نیچے اپنی پیشانی کو رکھ کے کہتے ہو سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ، پھر تمہارا سر ایسا اٹھتا ہے۔ آپ دیکھو دو سجدوں کے بیچ میں اللہ نے استغفار بھی رکھا۔ آہستہ سن رہے ہیں، دو سجدوں کے بیچ میں استغفار ہے، کیوں ہے؟
پہلا سجدہ شکر کا ہے، فوراً اٹھ کے معافی مانگو، پھر دوسرا سجدہ پھر شکر کا کرو کہ اللہ نے تم کو توفیق دے دی۔ عبادتوں کی توفیق مانگو کہ پروردگار تو مجھے عبادت کی توفیق عطا فرما۔ اور جب اس لیے کہ ہمارا دل بول رہا کہ میں آج رات میں شب نماز پڑھوں، میں نہیں پڑھتا۔ میرا دل بول رہا کہ میں کسی کی مدد کروں، میں نہیں کرتا۔ دل بول رہا میرا کہ میری خواہش ہو رہی کہ میں کوئی نیک کام کروں، مجھے توفیق ہی نہیں ہے۔ توفیق کی دعا مسلسل مانگنا کہ اللہ یو گیو می چانس، اللہ تو مجھے چانس دے کہ میں تیری عبادت کر سکوں۔ دوستو، عبادت کے لیے اتنا آسان چیز رکھ دیا اللہ نے کہ تم کو کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ میں نے کل بولا تھا وہ جملہ نہیں بول رہا۔ مومن کو دیکھ کے مسکرانا عبادت ہے نا۔ کسی کو بھی، کسی کے ساتھ بھی کوئی اچھا کام کرو، وہ اللہ وہ عبادت میں کاؤنٹ کرتا۔ کیوں؟ کتنا کریم ہے کہ اللہ ہمارے گناہوں کو کاؤنٹ نہیں کر رہا، ہماری عبادتوں کو زیادہ کاؤنٹ کر رہا۔ کیوں؟ کہ عبادت کرتا جائے گا میرا بندہ نیک ہوتا جائے گا۔ وہ یہی چاہتا ہے کہ میرے بندے پہ میں کرم کرتے رہوں، رحم کرتے رہوں۔ وہ بہانے ڈھونڈ رہا اپنی رحمت کو نازل کرنے کے لیے کہ کہاں سے کیسے میں نازل کروں۔ اور یہ تو شکر ادا کرو کہ تم در اہل بیت سے وابستہ ہو، اس سے زیادہ رحمت تمہارے پاس آ رہی ہے۔ یہ شکر ادا کرو کہ دل میں محبت اہل بیت ہے جس کی وجہ سے رحمت تمہارے پاس آ رہی ہے۔ ہم نہیں کرتے شکر کرنا بھی عبادت ہے۔ میں آپ کو عبادت کیا ایک واقعہ سناتا ہوں کہ عبادت کے لیے نبیوں نے دعا کی اللہ سے۔ اب سوچو، نبی معصوم ہیں، عصمت ہے ان کے پاس، ان کو کیا ضرورت ہے عبادت کی دعا کرنے کے لیے؟ بہت بڑا نبی ادریس، جو نبی آدم کے بعد سب سے بڑا نبی آیا، بیچ میں دوسری سائڈ پہ نوح ہے، بیچ میں نبی ادریس ہے۔ یہ ادریس نبی کون ہے؟ یہ زندہ نبی ہے، پہلا نبی ہے زمین کے اوپر جس کو اللہ نے زندہ اٹھا لیا تھا، زندہ اٹھا لیا، آج تک زندہ ہے۔ کب تک زندہ رہیں گے؟ موت ان کو بھی ہے، ایسا نہیں ہے کہ یہ موت سے بچ گئے۔ ملک الموت کو موت ہے تو نبی کیا؟ کیا بول رہا آپ سے؟ موت سے ڈرو مت، موت تو سب کو ہے، چاروں نبیوں کا موت ہے۔ 4 نبی زندہ ہے جس میں ادریس پہلا نبی ہے، اور دوسرا نبی کون ہے؟ الیاس، ان کو بھی اللہ نے زندہ رکھا۔ یہ اس کی شان ہے، جس کو چاہے زندگی دے، جس کو چاہے موت دے۔ زندگی مانگ رہے نا، اب مانگو زندگی۔ تیسرا نبی خضر ہے، اور چوتھا نبی عیسیٰ ہے۔ یہ چاروں نبی زندہ ہے لیکن آئیں گے زمین کے اوپر۔ آپ سب کو ایک موقع ملے گا ان کی زیارت کرنے کا۔ نبی ادریس پہ میں مجلس نہیں پڑھ رہا، میں عبادت پہ پڑھ رہا۔ نبی ادریس 18,000 سال پہلے کے ہیں، آج کے نہیں، 18,000 years before، اتنا پرانا زمانہ، لیکن آج تک زندہ ہے۔ اتنی لمبی زندگی دی ہے۔ اور یہ ادریس کو اور نبی عیسیٰ کو اللہ نے آسمانوں پہ رکھا ہے، 4تھے آسمان کے اوپر یہ لوگ ہیں۔ اور خضر نبی اور الیاس نبی یہ لوگ زمین پہ ہیں۔ خضر پانی میں ہے، الیاس صحراؤں میں۔ اب پھر اس کا کرم دیکھو، صرف اللہ کا کرم دیکھو کہ اگر کوئی مومن پانی میں ڈوب کے مرتا ہے تو اس کی جنازے کی نماز خضر پڑھاتے ہیں، اور صحراؤں میں کوئی مرتا ہے تو اس کی جنازے کی نماز الیاس پڑھاتے ہیں۔ اور یہ 2 نبی زندہ ہیں۔ بات چلی عبادت سے، ادریس نبی کے بارے میں ہے کہ یہ کثرت سے عبادت کرتے تھے، پہاڑ کی چوٹی کے پاس، مسجد میں۔ یہ وہ ایک نبی، یہ نبی ایک ایسا ہے جس نے 80 شہروں کو، 80 سٹیز کو آباد کیا تھا۔ 20 سے 25 زبانوں میں یہ بات کرتے تھے، اس زمانے میں لینگویجز انہوں نے کریٹ کیے تھے۔ لیکن عبادت اللہ کی کثرت سے کرتے، اتنی کثرت سے کرتے تھے، اور بار بار ایک ہی دعا کرتے تھے کہ اللہ میں تیری تو عبادت کر رہا ہوں، لیکن میں تیری دوسری جو مخلوق ہے، کریشن ہے تیرا، دوسری جو تیری مخلوق ہے، میں ان کی عبادت بھی دیکھنا چاہتا کہ وہ لوگ کرتے کیسا ہے۔ ہم اپنی عبادت کو نہیں دیکھتے، اس کو دوسروں کی دیکھنا چاہ رہے۔ تو اللہ نے ان کے سامنے سے پردوں کو ہٹایا تھا،
اور پھر یہ دوسری اللہ کی مخلوق ہے، اس لیے کہ ہر پرندہ عبادت کر رہا ہے، ہر زیرو عبادت کر رہی ہے۔ ہم کو نہیں معلوم، دیکھیے آپ انسانوں کا تو اس وقت دنیا میں بتا سکتے کہ پوری دنیا میں اتنے ٹریلین لوگ ہیں، اپروکسیمیٹلی بول رہا ہوں، ہر ملک کا اگر کاؤنٹ کریں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ پوری دنیا میں کتنے لوگ ہیں۔ لیکن اللہ کی جو دوسری مخلوق ہے اس کے بارے میں کوئی نہیں بتا سکتا، جانوروں میں، پرندوں میں کچھ نہیں بتا سکتا۔ ایک امام علی کا جملہ یاد رکھو، سمندر کے اندر سمندر اللہ نے پیدا کیا ہے۔ کیا سن رہے ہیں آپ؟ سمندر میں اتنی اللہ کی مخلوق ہے اور سب عبادت کر رہی ہے اللہ کی۔ دوستو عبادت افضل ترین چیزوں میں ایک چیز رکھی انسان میں اور جانور میں۔ کوئی جانور ایسا نہیں ہے کہ جس کی جو عبادت نہیں کرتا، اس کے سامنے سر نہیں جھکاتا۔ جانور کو عقل نہیں ہے لیکن سر جھکا رہے، اللہ نے ہم کو اشرف المخلوقات بنا پھر ہم سر نہیں جھکا رہے۔ کتنی افسوس کی بات ہے۔ عبادت کثرت سے کرو، کوئی پرابلم ہو۔ اگر میں پہلے نبی ادریس سے پہلے 2 باتیں اور بتاتا کہ اگر تم عبادت کثرت سے کرو نا تو اللہ تمہاری عزتوں کو بڑھاتا ہے۔ پوری دنیا یہ چاہے کہ تمہاری عزت ختم ہو جائے لیکن اگر وہ چاہے تو تمہاری عزت ملتی اگر وہ تم عبادت کرو گے۔ دوسری چیز، مثال کے طور پہ کوئی لڑکی ہے یا کوئی لڑکا، اس کو جاب نہیں ہے، وہ عبادت کرے اللہ کی۔ عبادت صرف میں بار بار بول رہا، صرف نماز عبادت نہیں ہے، 1000 چیزیں عبادت ہے۔ کثرت کے ساتھ عبادت کرنے والے کا اتنا اجر بتایا گیا کہ وہ جو مانگے گا اللہ اس کی دعا کو پورا کرے گا، جو مانگے گا۔ اگر تم عبادت میں تمہارا شوق ہے، میں یہی بولتا یوتھ کو کہ اپنا شوق عبادت میں پیدا کرو۔ پر آپ دن بھر میں آدھا گھنٹہ عبادت کرتے ہوں گے، 17 رکعت نماز پڑھتے، ایک آدھا گھنٹہ اور بڑھا لو، 10 منٹ اور بڑھا لو، ہر روز 5 منٹ بڑھاؤ تو تمہاری عبادت بڑھتی جاتی ہے۔ جب تمہاری عبادت بڑھتی جا رہی ہے نا، کچھ نہیں کر سکتے صرف تسبیح پڑھو بیٹھ کے، یہ بھی عبادت ہے۔ کچھ نہیں پڑھ سکتے صلوات پڑھتے رہو، یہ بھی عبادت۔ کچھ نہیں کر سکتے استغفار کرتے رہو، کچھ نہیں کر سکتے ماں کے چہرے کو دیکھتے رہو، ماں باپ کے چہرے کو دیکھتے رہو، مومن کو دیکھتے رہو۔ کچھ نہیں کر سکتے ایک مومن کے سامنے بیٹھ کے اس کے چہرے کو دیکھو اور مسکراتے رہو اور دل میں ہمیشہ یہ دعا کرنا کہ اللہ میں نے سب کو معاف کیا، اب تو مجھے معاف کر دے۔ بہت ڈیفیکلٹ ہے۔